دعا کرنا. اور لوگوں کے ہاں یہ جو تصور ہے اس کو ختم کیجئے کہ صرف افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے سارا دن وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں. کہتے ہیں جب افطاری کا وقت ہوگا تو ہاتھ اٹھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ فجر سے. کب ختم ہوتا ہے؟ جب افطاری ہوتی ہے. سارا دن دعا کا موقع ہے. اس کو افطاری کے ساتھ صرف خاص نہ کیجیے، اس وقت بھی مانگیے، منع نہیں ہے. لیکن صبح سے لے کے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوا افطار تک آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی. ودعوت الوالد لولدی، جب باپ اور ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو رد نہیں کرتے. اس لیے کثرت سے دعا کیجیے اور ان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کیجیے. بس جی پتہ نہیں ہماری تو دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. واقعتاً میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ نے خود کہہ دیا نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیرا وان شرا فشرا. میں تو اپنے بندے کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرے تو میں اچھا فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ بدزن ہو جائے تو اپنی بدزنی کا خود ہی خمیازہ بھگتتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے؟ انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتا. میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے علم اور قدرت اور رحمت کے ساتھ. میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے ہیں تو میری رحمت پہلے نازل ہو چکی ہوتی ہے. رب کے بارے میں بدزنی نہ کیجیے. اور حدیث یہ کہتی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دعا اس نظریے سے کرو، یقین کے ساتھ، موقنون بالاجابہ، اللہ ضرور قبول فرمائیں گے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے مجھے آج تک قبولیت کا خوف نہیں ہوا. کیوں؟ جب تک اللہ مجھے دعا کی توفیق دیتے رہیں گے میں کہتا ہوں یہ توفیق نہ چھن جائے. اللہ دعا کی توفیق دیتے ہی اس کو ہیں جس کی قبول کرنی ہو. اور کبھی نہ سوچئے میری تو نہیں سنیں گے، اللہ اس کے سنیں گے. آپ سوچ سکتے ہیں بھلا شیطان سے کوئی برا ہے دنیا میں؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سنی ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے. قال فانک من المنظرین، جاؤ شیطان تجھے مہلت دی. کوئی شیطان سے برا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی. لیکن شرط یہ ہے ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. جب بندہ دعا کرے گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحمی کی دعا نہ کرے. یہ نہیں دعا آپ کو کرنی چاہیے یا اللہ مجھے طاقت دے، یہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں ان کو تو میں سبق سکھاؤں. ایسی دعا نہ کیجیے. یہ دعا کیجیے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے. یہ دعا نہ کیجیے اچھا ذرا مجھے نوکری مل لینے دے پھر دیکھوں گا یہ کیسے میرے گھر آتے ہیں، ابھی تو میں مجبور ہوں یہ لوگ آ جاتے ہیں. نہیں، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے. اگر یہ 2 دعائیں نہیں تو پھر دعاؤں کو جو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ ضرور عطا کر دیتے ہیں. اما، پہلی چیز ان يعجل له دعوته، اللہ فوراً قبول کر لیتے. واما ان يدخرها له في الاخره، اللہ قیامت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. قیامت کا ایک پہاڑ آ رہا ہوگا، نام اعمال میں آئے گا یا رب ما هذا، اللہ یہ کیا، میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا. اللہ فرمائیں گے یہ تیری دعا ہے جس کو ذخیرہ کیا ہوا ہے. اور تیسرا وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلِهَا، یا اللہ اس دعا کی وجہ سے انسان سے بلاؤں کو ٹال لیتے ہیں. ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز انسان کو ضرور ملتی ہے. اس لیے ان مبارک لمحات میں کثرت سے دعا کریں.
اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس سب کچھ ہے، والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، اور اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اور اپنی قوم و ملت کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، توحید اور سنت کا بول بالا ہو، لڑائی اور فساد کی بجائے احترام اور محبت کی فضا ہو، ہر ایک کی عزت محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اور ہر ایک کی جان محفوظ ہو۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی دعائیں نہ بھولے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔